السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے۔ نیلور اور متصلہ ساحلی علاقوں میں ہیلن طوفان کا خطرہ، زبردست بارش کی پیش قیاسی، انتظامیہ چوکس۔ سیماندرا کے وزراء تقسیم ریاست کے اعلان کے ساتھ ہی استعفے دے دیتے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، وائی ایس آر کانگریس کا موقف۔ کرن کمار ریڈی دو منہ والا سانپ، نریندر مودی کی طرح جھوٹ بولنے میں ماہر، رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ کا ریمارک۔ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کے تحت اقلیتی طلباء کے لیے تربیتی کلاسز کا 26 نومبر کو آغاز۔ مہدی پٹنم روڈ پر دردناک سڑک حادثہ، لوری اور بس کے درمیان دب کر ایک 18 سالہ نوجوان ہلاک۔ اور دھوکہ دہی کے کئی کیسز میں ملوث 2 عادی جھانسے باز امیر پیٹ میں گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے ریاست کے ساحلی علاقوں میں ایک اور طوفان کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے بموجب طوفان ہیلن ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور جمعرات کی رات نیلور کے ساحلی علاقے کابلی سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے زیر اثر زبردست بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ آفات سماوی کے نائب صدر ششی دھر ریڈی نے بتایا کہ تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آفات سماوی انتظامیہ کے کمشنر پارتھا سارتھی نے کہا کہ طوفان سے نیلور، کرشنا، اونگول اور گنٹور متاثر ہو سکتے ہیں۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے اور بارش 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ تمام ضلعی مراکز پر کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں اور سیکریٹریٹ میں بھی ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ ఈ 3 తగ్గించే విధంగా మరి అన్ని చర్యలు తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఎన్డీఎంఏలో కూడా ఢిల్లీలో ఈ రాబోయే సైకిల్ గురించి సమావేశం అక్కడ జరగబోతుంది। ప్రధానంగా ఫిషర్కి మనకి మాత్రం మీడియా మిత్రులకి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, అపీల్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఎవరైతే ఫిషర్మెన్ ఈ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో వారు సముద్రానికి వెళ్ళకూడదనే ఒక ఆదేశాన్ని طوفان ہیلن سے آئندہ 72 گھنٹوں میں بارش کی پیش قیاسی کیے جانے کی وجہ سے تلگو دیشم نے جمعرات کو تروپتی میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے لیڈر کے رام موہن نے بتایا کہ موسم بہتر ہونے کے بعد یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بدعنوانیوں کے خلاف تلگو دیشم کی عوامی شعور بیداری مہم جاری ہے اور گھر گھر تلگو دیشم پروگرام کو بھی عوام کی جانب سے حوصلہ افزا رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ تلنگانہ کے خانگی ملازمین کی تنظیم کی جانب سے 23 نومبر کو سرور نگر منڈل کے جل پلی میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 4 شنبے کو ایک پوسٹر جاری کیا گیا۔ تنظیم کے نمائندوں نے بتایا کہ اس جلسے کو TRS رکن اسمبلی ہریش راؤ کے علاوہ دیگر JSC قائدین مخاطب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چیف سیکریٹری ڈاکٹر PK موہنتی سے فون پر بات کرتے ہوئے امکانی ہیلن طوفان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری کو ساحلی اضلاع میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹر سے بھی بات کرتے ہوئے نشیبی علاقوں سے عوام کا تخلیہ کرانے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے امدادی کاموں پر خصوصی توجہ دینے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینی ٹیم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس اسمبلی سیکریٹری کے حوالے کی ہے۔ بعد ازاں شنکر راؤ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے طریقہ کار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کی گئی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ شنکر راؤ نے مزید کہا کہ مذکورہ نوٹس کی کاپی ریاستی گورنر کو بھی روانہ کی گئی ہے۔ آرٹیکل 75(1) کے تحت یہ نوٹس دی گئی ہے۔
غور طلب بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی نوٹس اسمبلی سیشن کے دوران دی جاتی ہے، لیکن یہ نوٹس اس وقت دی گئی ہے جب اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں چل رہا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اور سیما آندھرا کے وزراء ریاست کی تقسیم کے اعلان کے ساتھ ہی استعفے دے دیتے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی بی کروناکر ریڈی نے کہا کہ کانگریس کور کمیٹی اور پھر سی ڈبلیو سی کے اجلاس کا خاموش تماشا دیکھنے والے وزیر اعلیٰ آج غیر ضروری واویلا مچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے بعد جب سیما آندھرا عوام احتجاج پر اتر آئے تو اپنی امیج کو بہتر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ میڈیا کے ذریعے متحدہ آندھرا کی حمایت کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تلگو دیشم لیڈر وائی راما کرشنڈو نے ریاست کی تقسیم سے پہلے یا بعد میں آرٹیکل 371 ڈی میں ترمیم کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے متعلق بل پر مباحث کے دوران حکومت یا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو اسپیکر مباحث میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ریاست کی تقسیم کے معاملے پر وہ صرف کارروائی چلانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسمبلی وپ انل نے کہا ہے کہ سیما آندھرا قائدین ریاست کی تقسیم کے عمل کو روکنے کی سازش میں اب ریاستی اسمبلی کو بھی گھسیٹ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ یہ صرف سیما آندھرا عوام کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اسمبلی وپ نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے طلب کرنے یا نہ کرنے سے ریاست کی تقسیم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری طور پر اس معاملے میں اسمبلی کو گھسیٹتے ہوئے اسے تعطل سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے کہا ہے کہ اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ کو ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ 371 ڈی کے بارے میں اٹارنی جنرل سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ اسمبلی کو معطل کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل پیش کرنا غیر دستوری عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رائل سیما کے عوام کی اکثریت رائل تلنگانہ کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائل سیما ایک بچھڑا ہوا علاقہ ہے جس پر کسی نے آج تک توجہ نہیں دی۔ رکن کونسل جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ سیما آندھرا کے قائدین جتنی چاہے سازشیں کر لیں ریاست کی تقسیم کو روک نہیں پائیں گے۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سری سیلم پروجیکٹس کے ذریعے محبوب نگر کے لیے برقی روک دینے کی باتوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ محبوب نگر کے عوام برقی کی عدم فراہمی کے ذریعے ان کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سی ڈبلیو سی کے فیصلے کو قبول کرنے والے ہی ہمارے قائد ہیں۔ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے کہا کہ رائل تلنگانہ کا مطالبہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی بات ایک احمقانہ بات ہوگی۔ دیواکر ریڈی نے کہا کہ 371 ڈی پر اٹارنی جنرل کے فیصلے پر ہی مرکز عمل کرے گا، اس لحاظ سے تلنگانہ کی تشکیل نہیں ہوگی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ اسمبلی اجلاس طلب کیے جانے یا ملتوی کرنے سے متعلق جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں اس کو مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا دستور کے مطابق ہی ہوگا۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کرن کمار ریڈی کو دو منہ والا سانپ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے عوام کو اشتعال دلانے کے بعد اب وزیر اعلیٰ تلنگانہ عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کس کے لیے اور کیوں کی جا رہی ہے، ایسے سوالات کرن کمار ریڈی کو وائی ایس آر کے دور میں ہی کرنے چاہیے تھے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ ملک میں نریندر مودی اور کرن کمار ریڈی جھوٹ بولنے میں ماہر قائدین ہیں۔ وی ایچ آر نے وزیر اعلیٰ کو اعلیٰ کمان کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بابا نگر میں رچا بنڈا کے سلسلے میں منعقد کیے گئے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے گزشتہ رچا بنڈا کے تحت منظور شدہ ریشن کارڈز اور ماہانہ وظائف کے اسناد عوام میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر نوڈل آفیسر کے علاوہ چندران گٹا اسمبلی حلقے کے تمام اراکین بلدیہ شریک تھے۔ عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔
قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے CBI کوارٹرز پلے گراؤنڈ پر رچہ بنڈا پروگرام منعقد ہوا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کے ہاتھوں منظور شدہ ریشن کارڈز کے دستاویزات صارفین کے حوالے کیے گئے۔ اس کے علاوہ استفادہ کنندگان میں منظور شدہ پینشن اور وظائف کے پاس بکس کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مقامی کارپوریٹر SA حق نذیر نے بتایا کہ 3000 ریشن کارڈز اور 1000 پینشن اور وظائف کے لیے بھی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے خلوت میدان میں منعقد ہوئے رچہ بنڈا پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر وظیفے کی تقسیم اور سفید راشن کارڈ کے فارمز تقسیم کیے گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ رچہ بنڈا پروگرام میں ہاؤسنگ اسکیم بھی شامل ہے، لیکن علاقے کے کسی بھی فرد کو مکان نہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رچہ بنڈا پروگرام میں ایسی کئی اسکیمیں ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن حکومت نے اسے چند اسکیموں تک محدود رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ بھی سفید راشن کارڈز کے بجائے بعض افراد کو ٹوکنز جاری کیے گئے ہیں۔ ایک ہی راشن کی دکان کو غذائی اشیاء کی تقسیم کے لیے بہت زیادہ کارڈز الاٹ کیے گئے ہیں اور وہ اس مسئلے کو چیف راشننگ آفیسر سے رجوع کریں گے۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ میر ذوالفقار علی، محمد غوث اور انجنا دیوی گوئل کے علاوہ نمائندے کارپوریٹر گھانسی بازار راج موہن موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان افسر خانے ٹولی چوکی میں رچہ بنڈا پروگرام منعقد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک تھے۔ نوڈل آفیسر اور رکن بلدیہ جعفر حسین معراج کے علاوہ کاروان کے نمائندہ اراکین بلدیہ اور مختلف منڈلوں کے تحصیلدار اور عہدیداروں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر کاروان میں 5000 سے زائد ریشن کارڈز اور ہزاروں کی تعداد میں بیواؤں، معمرین اور معذورین کے وظائف منظور ہوئے ہیں۔ افسر خان نے بتایا کہ مختلف منڈلوں سے منظور شدہ 2000 سے زائد کارڈز تقسیم کیے گئے ہیں اور مابقی بہت جلد دیے جائیں گے۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد وراثت رسول خان نے بازار گھاٹ میں آبی پائپ لائن کی تنصیب کے کام کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی افراد کے اس اہم مسئلے کی یکسوئی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے 16 لاکھ کے کام کو منظور کروایا تھا۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ رکن بلدیہ بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر وراثت رسول خان نے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی ڈویژن اکبر باغ کے مستحق عوام کے لیے دیپم اسکیم سے منظور کروائے گئے گیس کنیکشنز کے اسناد تقسیم کیے۔ رکن بلدیہ منہاج الدین اور مقامی مجلسی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تلگو دیشم لیڈر ڈی اما نے الزام لگایا ہے کہ مقدمات سے بچنے کے لیے جگن موہن ریڈی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی اما نے کہا کہ جگن کا کولکتہ کا دورہ بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جگن کی بدعنوانیوں کے حصے دار کولکتہ میں بھی موجود ہیں۔ متحدہ آندھرا کی حمایت کے نام پر جگن موہن ریڈی صرف ان پر عائد مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی اما نے کہا کہ جگن کی ان حرکتوں پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور دیگر ایجنسیاں خاموش ہیں۔ صدر ریاستی BJP کشن ریڈی کی قیادت میں پارٹی کے ایک وفد نے گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کرتے ہوئے طوفان متاثرین کی فوری بازآباد کاری کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ سیل فون کی لائٹس میں پائلین طوفان کے نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کے پاس آندھرا پردیش کے 33 ارکان پارلیمنٹ ہونے کے باوجود مرکزی حکومت ریاست کو نظر انداز کرتی رہی ہے۔ مرکز کی جانب سے روانہ کی گئی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ 3 گروپوں میں منقسم ہو کر یہ ٹیمیں اضلاع کا دورہ کر رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ضابطے کی کارروائی ہے کیونکہ کسانوں کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی ٹیم کے رویے سے کسانوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ گنبدہ نے قطب شاہی کے علاقے میں واقع مسجد توحید قطب شاہی کا مقدمہ مسجد کمیٹی نے محکمہ آثار قدیمہ سے جیت لیا ہے۔ مقامی مجلسی ذمہ دار نے بتایا کہ گزشتہ 7 سالوں سے محکمہ آثار قدیمہ اس مسجد کی تعمیر و توسیع اور انتظامات کے سلسلے میں مقدمہ بازی کر رہا تھا، لیکن مسجد کمیٹی نے مشکلات کے باوجود مقدمے میں کامیابی حاصل کر لی۔
اقلیتی مالیاتی ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ اقلیتی طلباء کے لیے مختلف کورسز کے تربیتی کلاسز کا 26 نومبر کو آغاز ہوگا۔ انہوں نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ آمدنی صداقت نامے کے لیے عارضی طور پر تحریری درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ ہاشم شریف نے کہا کہ طلباء آدھار کارڈ، ریشن کارڈ کی کاپی کے علاوہ اپنے تعلیمی اسناد بھی جلد سے جلد داخل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے ویب سائٹ بھی ترتیب دی جا رہی ہے جس کے ذریعے سرٹیفکیٹس کی آن لائن تصدیق کی جا سکے گی۔ نیشنل فارمیسی ہفتہ 2013 کے سلسلے میں دکن کالج آف فارمیسی میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے جن میں خون کا عطیہ اور کوئز پروگرام بھی شامل تھا۔ 17 سے زائد مختلف کالجز کے طلباء نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ حضرت خواجہ اسد حسین ہارونی عرف حضرت دولہے پاشا مدنی کے عرس شریف کی تقاریب 15 محرم کو اندرون درگاہ حضرت سردار بیگ صاحب آغاپورہ میں شروع ہوگی۔ صندل جلوس درگاہ یوسفین سے برآمد ہوگا۔ مولانا سید نظام الدین ہارونی مراسم میں عرس انجام دیں گے۔ محکمہ برقی واقع نیاپل کے ملازمین کی ہڑتال 6ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ اتحاد تنظیم کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ محکمہ برقی کے CMD تاحال مسائل کی یکسوئی کے لیے بات چیت پر آمادہ نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ عارضی طور پر خدمات انجام دینے کے لیے نئے اسٹاف کی بھرتی کر رہا ہے جسے ہڑتالی ملازمین ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ ان کے مطالبات پر عمل آوری نہ ہونے کی صورت میں وہ ہڑتال میں مزید شدت پیدا کر دیں گے۔ نارائنا کالج واقع گڈی انارم دلسکھ نگر میں واقع نارائنا کالج کے لیکچرار پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک طالبہ کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد کالج میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور طالبات اور طلباء نے کالج کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ طلباء نے ایک تحریری شکایت میں پرنسپل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خانگی لیکچرر شریکانت کو فوری برطرف کر دے۔ اس موقع پر بعض سیاسی پارٹیوں کے مقامی لیڈرز نے بھی کالج پہنچ کر واقعے کی مذمت کی۔ محکمہ پولیس میں کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے گئے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امیدوار ویب سائٹ apstatepolice.org پر نتائج معلوم کر سکتے ہیں۔ سعید آباد میں اسکول طالبہ کے ساتھ دست درازی کرنے والے پرنسپل کی ضمانت منظور ہو جانے کے تناظر میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے DCP ایسٹ زون سے نمائندگی کرتے ہوئے ملزم پرنسپل یوگیشور کے خلاف نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ احمد بلالہ نے DCP شاہ نواز قاسم کو توجہ دلائی کہ طالبہ کے ساتھ دست درازی کرنے والے پرنسپل کے خلاف نربھے ایکٹ درج نہ ہونے سے اس سے ضمانت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے ملزم کی ضمانت کی منسوخی کے لیے پولیس سے مؤثر پیروی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اکبر باغ ڈویژن کے رکن بلدیہ منہاج الدین بھی موجود تھے۔ کل سعید آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس تعلق سے DCP صاحب سے نمائندگی کی گئی۔ احمد بلالہ صاحب، لڑکی کے پیرنٹس اور مقامی عوام کے ساتھ یہاں پر نمائندگی کی گئی، جس میں DCP صاحب یہ تیقن دیے ہیں کہ بیل کینسلیشن کے واسطے سیکشنز چینج کریں گے اور پھر سے کورٹ کو اپروچ کریں گے تاکہ وہ آدمی کی بیل کینسل ہو اور اس کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے۔ مہدی پٹنم روڈ پر منگل کی رات پیش آئے دردناک سڑک حادثے میں ایک نوجوان کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ بہادرپورے کا 18 سالہ عمران اپنے ساتھی عامر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ پلر نمبر 20 کے قریب سٹوین بس اور لاری کے درمیان پھنس جانے سے حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کا ایک ساتھی زخمی ہے جسے علاج کے لیے دواخانے میں شریک کر دیا گیا ہے۔ مقامی پولیس ضابطے کی کارروائی کر رہی ہے۔ سکندرآباد میں بریک فیل ہو جانے سے ایک RTC بس ہجوم میں گھس پڑی جس کے باعث 8 افراد زخمی ہو گئے جبکہ 2 گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس واقعے کے بعد کچھ دیر کے لیے آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے بس ڈرائیور کو تحویل میں لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گنیش ٹیمپل کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمیوں کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔
آصف نگر کے جھرا علاقے میں منگل کی شب آگ بھڑکنے سے ایک فرنیچر کا کارخانہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی افراد نے بڑی دقتوں سے آگ بجھائی۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع دیے جانے پر بھی کافی دیر تک فائر بریگیڈ مقام واقعہ نہیں پہنچا تھا۔ کارخانے کے مالک نے 2 لاکھ روپے کے نقصان کا دعویٰ کیا ہے اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کے پاس سڑک عبور کرنے والی 3 خواتین آٹو رکشہ کی ٹکر سے زخمی ہو گئی، جبکہ ڈرائیور اپنا آٹو رکشہ چھوڑ کر مقام واقعہ سے فرار ہو گیا۔ چادرگھاٹ پولیس نے آٹو رکشہ کو ضبط کر کے متاثرہ خواتین کو علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے پنجا گٹا پولیس کے تعاون سے 2 عادی جھانسے بازوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وی ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے 34 سالہ بھوانی پرساد کمار عرف سرینیواس پرساد اور 40 سالہ وی کرشنا کو بگ بازار واقع امیر پیٹ کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد حیدرآباد اور سیبر آباد پولیس حدود میں دھوکہ دہی کے 10 مقدمات کے علاوہ دوسرے کئی کیسز میں ملوث تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں مختلف جیولری شاپ سے کچھ رقم ایڈوانس دے کر ماباقی قیمت کے لیے جعلی چیکس دے کر طلائی زیورات خریدا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں دکانداروں کو اس بات پر بھی راضی کر لیتے تھے کہ اسے چیک کیش کروانے میں کوئی دشواری ہو تو چیک کی رقم کو ماباقی خریدے ہوئے زیورات کی رقم کے ساتھ ادا کر دیں گے، جس کے لیے پہلے آرڈر دیا جا چکا ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے قریب 344 گرام کے طلائی زیورات، 22 چیک بکس، 79 بلینک چیکس، 4 بینک پاس بکس، 22 ڈیبٹ کارڈز، 3 سیل فونز کے علاوہ ووٹر شناختی کارڈز، آدھار اور پین کارڈز برآمد کر لیے۔ چادر گھاٹ کے علاقے کمل نگر میں ایک نئی شادی شدہ خاتون نے خود سوزی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 19 سالہ امراوتی کی شادی 1 سال قبل کرشنا سے ہوئی تھی۔ منگل کی رات اچانک امراوتی نے اپنے جسم پر کیروسین ڈال کر آگ لگا لی اور جھلس کر فوت ہو گئی۔ خود سوزی کے اسباب کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ چادر گھاٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نیلور اور متصلہ ساحلی علاقوں میں ہیلن طوفان کا خطرہ، زبردست بارش کی پیش قیاسی، انتظامیہ چوکس۔ سیما آندھرا کے وزراء تقسیم ریاست کے اعلان کے ساتھ ہی استعفے دے دیتے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، وائی ایس آر کانگریس کا موقف۔ کرن کمار ریڈی 2 منہ والا سانپ، نریندر مودی کی طرح جھوٹ بولنے میں ماہر، رکن راجیہ سبھا وی ہنمنتراؤ کا ریمارک۔ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کے تحت اقلیتی طلباء کے لیے تربیتی کلاسز کا 26 نومبر کو آغاز۔ مہدی پٹنم روڈ پر دردناک سڑک حادثہ، لوری اور بس کے درمیان دب کر ایک 18 سالہ نوجوان ہلاک۔ اور دھوکہ دہی کے کئی کیسز میں ملوث 2 عادی جھانسے باز امیر پیٹ میں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔